الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے وطن چھوڑ دیے اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں. ان کو ان کا پروردگار اپنی مہربانی اور خوشنودی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمتیں ہمیشہ رہنے والی
میں ابد آباد رہیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے لوگ اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے رہتے ہو اور وہ بلڈنگیں اور بنگلے جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب چیزیں اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب نازل کرے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ نے تو بہت سے مواقع پر تمہیں مدد فراہم کی، اور جنگ حنین میں بھی جبکہ تم اپنی جماعت کی کثرت پر گھمنڈ کر رہے تھے تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود فراخ ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر ایمان والوں پر اپنی طرف سے سکینہ نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو سزا دی، اور کفر کرنے والوں کی ایسی سزا ہوا کرتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ آیات کریمہ جو تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی آیت 30 سے 26 تک 7 آیتیں ہیں، اور جو مضمون پچھلے چند ہفتوں سے بیان ہوتا چلا آ رہا تھا یہ اس کی آخری قسط ہے۔ ان آیات کریمہ کے متعلق بعد میں کچھ عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک سلیم الفطرت شاعر کا سلام جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو انہوں نے پیش کیا ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 54 جس میں اللہ نے خالق کائنات نے فرمایا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، میرے پیغمبر ایمان والے جب تمہارے پاس آئیں تو آپ ان پر سلام کیا کریں، ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ اسی آیت کی تضمین پر ایک سلیم الفطرت شاعر جنہیں ہمیں دیکھا تو نہیں، شاید وہ حیات بھی نہ ہوں، لیکن طالب علمی کے زمانے میں نعت خوانی جلسوں کے اندر ان کی نظمیں پڑھا کرتے تھے، تب سے ہمیں کچھ ان سے شناسائی بھی ہے۔ بہت خوبصورت کلام ہے۔ اسی بحر اور ردیف اور قافیے کے ساتھ پچھلے جمعے میں بھی ایک اور شاعر کا کلام میں نے پیش کیا تھا۔ وہ شاعر جو ہے بڑے عالم بھی ہیں اور ابھی تک حیات ہیں، لیکن ان کے بارے میں مجھے معلوم نہیں۔ یہ کلام بہت خوبصورت ہے۔ یہ ضلع میاں والی میں ٹکلا کوئی جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ خان محمد علی کا نام تھا۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ انبیاء کے بعد شعرا ہے انہی کے نام کا، جن کی ہمت سے بھلا پورا جمع
بعد شہرا ہے انہی کے نام کا، جن کی ہمت سے بھلا پھولا چمن اسلام کا، انہیں حاضر غازیوں کو شہ سواروں کو سلام، جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن سے لرزاں شام روم و فارس و ایران تھے، جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن سے لرزاں شام روم و فارس و ایران تھے، ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام، جن کا حملہ دشمنوں کو موت کا پیغام تھا، اس زمین پر کفر جن سے لرزہ بر اندام تھا، حق خوشنودی کے مخلص خاصگاروں کو سلام، جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسبان، حق پرستوں کے تماشے دیکھتا بڑا آسمان، جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسبان، حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسمان، ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو سلام، ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی ہمت سے رسول اللہ کی سنت ملی، ان رسول ہاشمی کے رازداروں کو سلام، ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے، سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے، ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے، سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے، گنبد خضرا کی رونق کو بہاروں کو سلام، ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی، ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی، ان کے ہر قول و عمل میں دین کی تکمیل تھی، دعوت دین الہ کے شاہکاروں کو سلام، دین کی خاطر کی نہ کمتر فکر مال و جان کی، ان صحابہ کی محبت جزو ہے ایمان کی، دین کی خاطر کی نہ کمتر فکر مال و جان کی، ان صحابہ کی محبت جزو ہے ایمان کی، رحمت للعالمین کے پاسداروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام، بزرگان محترم برادران عزیز، قرآن حکیم کی آیات کریمہ جو سورہ توبہ سے میں نے انتخاب کیا ہے، ترجمہ کی عرض کیا ہے، آپ نے اندازہ کیا ہوگا مختلف اوقات میں قرآن کریم کی آیات اور ان کو اسلوب کہ رب العالمین نے ان پر یعنی اس مقدس عبادت پر جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ مقدس عبادت ہے، جنہیں مسلمان صحابہ اکرام کے نام سے یاد کرتے ہیں، اللہ نے اپنی مہربانی اور رحمت کے دروازے ان پر کھول دیے۔ اب اس آیت پر غور کیجیے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان سب سے پہلی شرط ہے، یہ یاد رکھیں، کوئی عمل کتنا بڑا نہیں جس کا مقابلہ ایمان کے ساتھ کیا جا سکتا،
ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس کو آپ اچھی طرح ذہن رکھیں۔ روئے زمین کے خزانے کسی شخص کو مل جائیں اور وہ انہیں صرف کر ڈالے اللہ کی مخلوق پر، لیکن ایمان میں خرابی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جس کی سچی کتاب قرآن میرے پاس ہے، جس کے سچے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی اس دولت کے خرچ کرنے کی ایک رائی کے دانے کے برابر اللہ کے لیے کوئی قیمت نہیں۔ ایمان سب سے پہلی شرط، اور لفظ ایمان جسے قرآن کریم بار بار استعمال کرتا ہے، اس سے مراد وہ ایمان ہے جس کو دوسرے الفاظ کے اندر آپ اللہ کی توحید کے عقیدے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ ایمان کا دعوے دار تو مدینہ کے منافق بھی تھے اور کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، اور کلمہ پڑھنے کے سبب مسلمانوں کے اندر ہی شامل رہتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کر وہ مسجد نبی میں نماز بھی پڑھتے تھے، نام بھی مسلمانوں والے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں ہی جیسا سلوک کرتے تھے کہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن کلمہ قبول تھا یا نہیں تھا، خالق کی کائنات نے اعلان فرما دیا، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا اللہ کی توحید پر ایمان نہیں۔ میری وہ بات آپ کو یاد ہوگی اور اللہ کرے کہ ہمیشہ یاد رہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، کلمہ ماننے سے مسلمان ہوتا۔ پڑھتے تھے اور آج بھی بے شمار لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جتنے بھی اسلام بیدار لوگ آپ کے ملک کے اندر موجود ہیں یا دنیا کے دوسرے خطوں کے اندر، انہوں نے ایک چھتری استعمال کی ہے اپنی حفاظت کی، اسلام کی اور ایمان کی، اس کے نیچے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، کوئی انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن جزا یا سزا کے فیصلے، جنت اور دوزخ کے فیصلے دنیا کے انسانوں کے اختیار میں، دنیا کو رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ تو دلوں کے اندر چھانپ کر علیم بذات الصدور، اس کی شان قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمائی کہ دلوں کے اندر کے جو بھید اور راز ہم کو جانتا۔ اس نے ایک جگہ قرآن میں یوں فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم اونچی آواز سے بولو یا آہستہ آواز سے، إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تو رازوں کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اس سے بھی زیادہ جو پوشیدہ تھی اس کو بھی جانتا ہے۔ مراد سے یہ ہے کہ جو چیز آپ کے دل میں راز ہے جو دوسرا کا معلوم نہیں، جو ابھی راز بنی نہیں، آئندہ کبھی بنے گی، اس کو اخبار بتا دیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کے علم کا معاملہ تو یہ ہے تو جزا سزا کے جنت دوزخ کے فیصلے تو اس کے پاس ہیں۔ دنیا میں حکمران یا حکومتیں یا عوام ایسے آدمی کے ساتھ مسلمانوں ہی جیسا سلوک کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی مراحت بھی لیتے ہیں، اور یہاں تو شاید ان کو بڑے بڑے عہدہ بھی ملتے ہیں اور دیے ہی جاتے ہیں۔ زیادہ عہدے ایسے ہی لوگوں کو ملتے ہیں جو با مسلمان اللہ اللہ با برامن رام رام، مسلمان ملتے ہیں تو ان کو اللہ اللہ کے ساتھ اپنی مسلمانی شو کرتے ہیں، جو برامن ملتے ہیں اس کو رام رام کہہ کر اپنا یہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور ایسی جنس کی آپ کے ملک کے اندر کوئی کمی نہیں۔ ماضی کے جو وزارتوں کے منصوبہ لوگ براجمان رہے اور یہ اب ہیں، ایسی چیز نہیں جس سے آپ ناواقف ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ گو ہیں،
کلمہ گوئی سے کلمہ گوئی پہ فیصلے نہیں ہوں گے، کلمہ ماننے پر فیصلے ہوں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ان کے والد، ان کی والدہ اور یہ غریب لوگ تھے، غلامانہ زندگی گزارنے والے لوگ تھے، ایمان میں پختہ تھے۔ حضرت عمار سے کہا محمد سے بغاوت کا اعلان کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی والدہ سے کہا بڑی خاتون، اسلام کی سب سے پہلے شہادت کے رتبے پر فائل ہونے والی خوشبخت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل سامنے تھا، اس نے کہا ایک طرف موت ہے، دوسری طرف محمد کی رفاقت ہے، اس پر ایمان ہے، کون سی چیز پسند ہے؟ انہوں نے کہا یہ نشہ وہ نشہ نہیں جسے کوئی تلشی اتار ہے۔ اس ظالم نے 2 مشت منگا کر ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی، دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کے ساتھ باندھی، اندازہ کیجیے، اور 2 آدمی کہا ایک اونٹ ادھر بگا دی، دوسرے ادھر بگا دی، 2 ٹکڑے ہونا گوارا کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغاوت نہیں کی۔ کیونکہ وہ کلمہ گو نہیں تھے، کلمہ ماننے والے تھے، کہ گو ہی ہوتے ہیں۔ اور ان کے سامنے پھر ان کے بڑے والد کو قتل کیا گیا، حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اس نوجوان سے کہا شاید ان میں پختگی، استقامت اس درجے میں نہیں تھی جو ماں باپ میں تھی، لیکن پکے مومن تھے۔ لیکن اس وقت اس خوف کی فضا کے اندر انہوں نے ابو جہل نے جو کلمہ کفر کہلوایا وہ کہا، بعد میں بہت پچھتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت جا کر رونے لگے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارا دل اس وقت کس کیفیت میں تھا؟ اور کہ یا رسول اللہ دل میں تو ایک رائی کے دانے برابر فرق بھی آپ کی ایمان میں پڑا، لیکن جان کے خوف سے میں زبان سے ایسے جڑے گئے تو میں تو پکا مومن ہے۔ دل کی کیفیت پر ہے۔ قرآن کریم میں جو سورہ منافقون ہے، سورہ منافقون، اس کا بالکل شروع آغاز ہی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ۔ میرے پیغمبر آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں، یاد رکھیں منافق ایک مومن ہوتا ہے، ایک کافر ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے۔ کافر جو اندر باہر سے کافر ہے، مومن ہوئے جو اندر باہر سے مومن ہے، منافق کو جو ظاہر میں مومن ہے اندر سے کافر ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر آپ پاک منافق کہتے ہیں اور قسمیں کھا کر کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کا رسول۔ ایسے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ رسول مانتے ہیں۔ تو اللہ نے اطلاع دی واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے، یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ پر اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن دلوں کے دھڑکنوں کو جاننے والا رب اعلان کر رہا ہے ان المنافقین لکاذبون، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ظاہری طور پر کلمہ ہے، اندر سے مومن نہیں۔ ایسا انسان منافق کہلاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں جو قرآن کریم نے، خالق کائنات نے جو اندر باہر کی کیفیت بیان کرتا ہے الذین آمنوا، ایمان والے ہیں، وہ دوغلے نہیں ہیں، اوپر سے ایمان اور اندر سے کفر، ایسے نہیں۔
الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ جو اندر باہر سے ایمان والے تھے اور انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اس ایمان کی خاطر، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد بھی کیا، بِأَمْوَالِهِمْ مال بھی خرچ کیے، وَأَنفُسِهِمْ اور جانوں کی قربانیاں بھی دیں۔ اب اللہ کیا فیصلہ فرمائے؟ اللہ فرماتے ہیں اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ مومن تو دنیا میں کروڑوں دنیا میں آئے ہیں، آئیں گے، گزرے بھی ہیں، سابقہ نبیوں کی جماعتوں میں مومن رہے، اس امت کے اندر بھی کروڑوں گزرے اور گزریں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو نبی کے ساتھی تھے، جو نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان پر ایمان لائے اور پھر ان کے ساتھ اللہ کے دین کی خاطر، ایمان بچانے خاطر وطن بھی چھوڑ دیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے مال بھی خرچ کیا اور اپنی جانیں بھی قربان کی، اللہ اطلاع دیتے ہیں اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا سب سے بڑا درجہ ہے۔